اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ پچھلے سلسلے میں جو سب سے آخری گفتگو ہوئی تھی وہ کرپشن کے حوالے سے تھی، اور اگر تھوڑا سا پس منظر عرض کروں تو ہمارے ہاں مدارس ہیں، دینی اجتماعات ہوتے ہیں، خانقاہیں ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ پیران اعظام کے مرید ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں کرپشن پائی جاتی ہے۔ تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو جو ایک جواب آیا تھا وہ تھی تربیت کی کمی۔ اسی چیز کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، تربیت کی کمی آپ نے فرمایا، اگرچہ دینی اجتماعات ہوتے ہیں، مدارس ہیں، واعظ و نصیحت ہے، لوگ مرید بھی ہوتے ہیں، لیکن کرپشن جو ہے ہمارے ہاں ویسے ہی موجود ہے، تو اس میں ایک چیز تھی تربیت کی کمی۔ اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ اس کے علاوہ کچھ اور اسباب بھی ہوں گے تو وہ بھی اگر آپ بیان فرما دیں، اور پھر یہ کرپشن کی جو ڈیزیز ہے اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کرپشن کے حوالے سے اس سینیریو میں بات ہو رہی تھی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک سروے ہوا تھا اور اس کے اندر پاکستان کا کرپشن کے اندر بدترین نمبروں میں سے ایک نمبر تھا۔ تو اس پر یہ سوال تھا کہ بھائی اتنے مسجد، مدرسے، اجتماع، پیر، مرید، سلسلے، خانقاہیں، مزار، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی کرپشن کے اندر اتنی بدترین حالت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اگر اسی سوال کو ایک میں دوسرے انداز میں پوچھوں کہ یار پاکستان کے اندر اتنے اسکول ہیں، اتنے کالجز ہیں، اتنی یونیورسٹیز ہیں، پولیس ہے، دیگر ادارے ہیں، انسداد کرپشن کے ادارے ہیں، ان سب کے باوجود پاکستان میں اتنی کرپشن، اصل سوال تو یہ بنتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لبرلز اور سیکولرز لوگ، یہ سوال جو بنتا ہوتا ہے مثال کے طور پہ کسی اور شعبے کے اوپر، اسے اٹھا کے لگا دیتے ہیں دینداروں کے اوپر۔ کرپشن کے اوپر پکڑ دکڑ علماء نے کرنی ہے یا حکومت نے کرنی ہے، پولیس نے کرنی ہے، اس کے متعلقہ اداروں نے کرنی ہے۔ اچھا، لوگوں کی تربیت کا معاملہ تھا تو بھائی لوگ تربیت لینے مدرسے میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں؟ پاکستان کی کتنی پرسنٹ آبادی مدرسوں میں ہے اور کتنے پرسنٹ آبادی اسکولوں میں ہے؟ تو اگر مثال کے طور پہ مدرسے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو چشمے بہادر اسکول تو کر رہے ہوں گے نا، کالجز تو کر رہے ہوں گے، یونیورسٹیز تو کر رہی ہوں گی۔ تو لہٰذا جو لاکھوں لاکھ بچے اسکولوں میں، لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں، تو کم از کم ان کے اندر تو کرپشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں تو بہرحال لبرلز کے ہاتھ ہے، سیکولرز کے ہاتھ ہے، وہاں تو بہت اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو مسجد اور مدرسے سے متعلقہ لوگ ہیں ان میں کرپشن انتہائی کم ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اسکولوں کے پڑھے ہوئے، کالجز کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر کرپشن کی حد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ مدرسے کی ڈگری کے اوپر تو پولیس میں نوکری نہیں ملتی، اسکول کالج کے اوپر ہی ملتی ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ کرپشن کے اندر جتنے ادارے ملوث ہیں، خواہ وہ بجلی کا محکمہ ہے، خواہ وہ گیس کا محکمہ ہے، خواہ وہ میٹر ریڈر ہے، یا وہ جو بھی کام کرنے والا ہے، وہ خود ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ ہی کے لوگ ہیں، کرپشن کے اندر ان کا بھی بڑا نام ہے۔ یہ مدرسے کی ڈگری پر ان کو نوکری ملی ہوتی ہے یا ان کو اسکول کالج کی ڈگری کے اوپر نوکری ملی ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، یعنی کہ تعلیم نے ان کا کچھ نہیں سدھارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تربیت کی کمی بھی جو اگر دیکھا جائے تو وہ وہاں پر ہے۔
1% بھی طلبہ جو ہیں وہ مدرسوں میں نہیں جاتے، لیکن آپ اگر مان لیں کہ 1% جاتے ہیں تو ایک سروے ذرا اس انداز میں کیا جائے کہ بھائی مدرسوں سے جتنے لوگ فارغ ہوئے ان میں کرپشن کا ریشو کتنا ہے، اور اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والوں میں کرپشن کا ریشو کتنا ہے۔ حقیقی صورتحال تو تبھی سامنے آئے گی نا۔ دو اسکولوں کے بارے میں آپ نے جج کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو آپ دونوں اسکولوں کا جدا جدا سروے کریں گے، دونوں کا اکٹھا سروے کر کے نتیجہ نکال کے یہ نہیں بول دیں گے دونوں خراب ہیں۔ جس اسکول کا رزلٹ اچھا ہوگا وہ چیخے گا، وہ کہے گا نہیں جناب ہمارا سروے جدا کریں، ان کا سروے جدا کریں، اور پھر دیکھیں رزلٹ کے اندر فرق کیا آ رہا ہے۔ تو یہی ڈیمانڈ ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم سروے کرنے والوں کو بالکل اوپنلی دعوت دیتے ہیں، کھلے دل سے دعوت دیتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے مدرسے ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، آل ٹو آل مسجدوں مدرسوں کی پچھلے 10 سال کی ہسٹری اٹھائیے، ان کا حساب کتاب اٹھائیے، وہاں سے فارغ ہونے والے لوگوں کے پیچھے آپ خفیہ پولیس لگا دیں، ان کے دن رات کے معمولات اور معاملات کو چیک کریں، اور اس کے بعد آپ ذرا کرپشن کی فہرست بنا دیجئے۔ خامیاں بہت ساری ہوں گی، خامیاں سب میں ہوتی ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے نہ فرشتے ہیں، نہ جو ہے نا کوئی بہت مقدس ہستیاں ہیں، ان کے اندر بھی عام انسان ہیں، لیکن معاملہ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو کرپشن کے اعتبار سے ذرا ان کو دیکھیں۔ مدرسے سے پڑھ کے کسی نے کاروبار کیا ہوگا، یا کسی نے مسجد کی امامت کی ہوگی، یا کسی نے خطابت کی ہوگی، یا کسی نے جو ہے وہ مدرسے کے اندر تدریس وغیرہ کی ہوگی، تو آپ ذرا ان کا پورا بایو ڈیٹا نکال لیں، آپ کے سامنے کرپشن آ جائے گی۔ دوسری طرف جو دیگر سارے کے سارے ادارے ہیں، ان سب اداروں کی ذرا کرپشن کا ایک سروے کروا کے دیکھ لیں، آپ کو پرسنٹیج کا پتہ چل جائے گا کہ پرسنٹیج میں فرق کتنا ہے۔ بہت خوب۔ اور میرا خیال ہے کہ میرے اس جواب سے ہی جو ہے نا وہ جو اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے والے ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار یہ مسجدوں مدرسوں والے جو ہے نا کرپشن یہ نہیں کرتے، کرپشن ذرا دوسری طرف ہی کی جو ہے نا وہ نتائج ہیں، یا دوسری طرف کی بھی نحوستیں ہیں، یہ ادھر سے ہی آتی ہیں۔ یہ تو ایک پہلو کے اعتبار سے میں نے کلام کیا۔ ایک اور چیز عرض کروں، یہ بہت ساری باتوں کا جواب یہی ہوتا ہے، جو سوال آپ پہ کیا جا رہا ہے نا، آپ اسی سوال کو ٹرن دا ٹیبل آؤ، آپ وہی سوال ان سے کر دیں۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، وہ امام لبرلاں جن کو بولے نا، لبرلز کا امام تھا، وہ مر گیا تو اب کافی عرصہ ہو گیا۔ اچھا، اس نے ہر صفحے بعد جو ہے نا، میں اس کو کیا دیکھوں، علماء پہ اعتراض، یہ مثال کے طور پہ روس چاند پہ پہنچ گیا، امریکہ چاند پہ پہنچ گیا، یہ بات رکھے، اور اس کے بعد مولویوں پہ شروع ہو جائے، ہاں مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں نے کام نہیں کیا، تو تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ میں نے کہا یار لگتا ہے کہ بھئی یہ بندہ بڑا درد دل والا ہے، اور اس نے بڑی بڑی تحقیقیں کی ہوں گی، اس نے آخر جو ہے وہ امریکہ چاند پہ پہنچ گیا، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں تو پہنچے ہوں گے نا۔ میں نے ان کی، آپ یقین کیجئے، میں نے ان کی کم از کم 15 سے 16 کتابیں منگوائیں، میں نے ساری پڑھی۔ تمام کی تمام کتابوں میں سوائے اس کے کہ علماء پہ تبرہ، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے اندر تحریف، اور کسی بھی چیز کے بارے میں ریسرچ کیا کی ہے، جی قرآن پاک میں مچھر کا لفظ آ گیا، مچھر کے بارے میں جو ریسرچ دنیا بھر میں کی کرائی ہے وہ ساری اپنی اس میں نقل کر دی۔ ابھی تم نے کیا ریسرچ کی ہے یار؟ یہ جو تم نے کہا کہ سورج ہم سے اتنے فاصلے پہ، یہ آپ نے معلوم کیا جا کے کیا؟ یہ تو دوسروں کا نقل کر دیا، تو میں نقل کر دوں گا یار۔ اردو میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، انگلش میں بھی مل جاتا ہے، انگلش بھی پڑھ لوں گا، اردو بھی پڑھ لوں گا، تو اس کو میں بھی کہیں نقل کر دوں گا۔ تمہاری ریسرچ کہاں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ جناب علماء نے کچھ نہیں کیا، علماء نے کچھ نہیں کیا؟ سو واٹ یو ہیو ڈن، تم نے کیا کیا وہ تو بتاؤ ذرا، اپنا تو نامہ اعمال پیش کرو۔ بہت سارے لوگ جو اس طرح کی چیزوں کو پیش کرتے نا، اکثر و بیشتر صرف ان سے سوال کر لیا جائے نا، جناب آپ نے کیا کیا، آپ بتائیں گے کچھ، یا اپنے شعبے کے اعتبار سے بتائیں گے؟ مجھے ایک یاد ہے، ایک صحافی نے ایک مرتبہ اس طرح کی بات کی، یار مولوی آج تک بلب نہیں ایجاد کر سکے۔ میں نے کہا بالکل درست ہے، سارے مولوی مل کے بلب نہیں ایجاد کر سکے، لیکن سارے صحافیوں نے تو مل کے بہت کچھ ایجاد کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت خوب۔ سارے صحافیوں نے مل کے تو بہت کچھ ایجاد کیا ہوگا نا۔
تو انہوں نے چاند گاڑی ایجاد کی ہوگی، انہوں نے جناب میزائل ایجاد کیا ہوگا، انہوں نے الیکٹرانکس کی چیزیں ایجاد کی ہوں گی. تو میں نے کہا وہ ذرا اگر لسٹ بتا دیں گے آپ سب نے مل کے کیا ایجاد کیا ہے؟ نہیں صحافیوں کا یہ کام تھوڑی ہے. میں کیا کام ہے ان کا کام تو قلم کا ہے. تو میں نے کہا مولویوں کا کام کیا ہے؟ مولویوں کا کام بھی قرآن حدیث پڑھانا ہے، مسجد کی امامت ہے، لوگوں کی دینی تربیت ہے. یہ میزائل ایجاد کرنا تو مولویوں کا کام نہیں ہے، بلب ایجاد کرنا تو مولویوں کا کام نہیں تھا، یہ تو سائنسدانوں کا کام تھا. تو اگر تم نے سب نے مل کے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود تم پاک بھی ہو پوتر بھی ہو، تو پھر علماء کا کیا قصور ہے کہ اگر انہوں نے بلب ایجاد نہیں کیا تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ آپ یقین کیجئے ایک لفظ کا جواب نہیں تھا اس کے پاس، ایک لفظ کا جواب نہیں تھا. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت مرتبہ قصور بعض اوقات تو سامنے والے کا ہوتا ہے، لیکن پروپیگنڈا کا زمانہ ہے نا. ہمارے ہاں یقین کیجئے دلیل کا زمانہ کم ہے، پروپیگنڈا کا زیادہ. جو شور زیادہ مچا لے گا نا وہ جیت جائے گا، خواہ وہ حق پہ ہے خواہ وہ باطل پہ ہے. لیکن ابھی ظاہری اعتبار سے دنیا کے اندر وہ جیت جائے گا، بھلے وہ کرپشن کا بادشاہ ہو لیکن وہ جیت جائے گا اپنے پروپیگنڈا کے بل پہ اور اپنی محنت کے بل پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بھی اتنے مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، اتنا کچھ ہے، پھر بھی پاکستان کا کرپشن میں اتنا بدترین حال کیوں؟ تو بھائی سوال تو یہ ہے کہ کرپشن کا سدھارنا جو ہے یہ مولویوں کا کام نہیں تھا، ان کا کام واضح نصیحت کرنا تھا. اس کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے کمی کی ہو، لیکن حضور والا اپنا بھی تو نامہ اعمال پیش کیجئے نا، کہ آپ کے اگر مذہبی چینل 3 ہیں تو آخر 73 چینل دوسرے بھی تو ہیں نا. انہوں نے کرپشن کے حوالے سے کیا کیا؟ اسکولوں نے، کالجز نے، یونیورسٹیوں نے مل کے کیا کیا؟ جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے انہوں نے کیا کیا؟ ان کو بھی تو 5 سال کے بعد کبھی ہوش آ جاتا ہے اور شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سو جاتے ہیں. پھر دوبارہ پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ انسداد کرپشن والے ہی کرپشن کے اندر مبتلا ہیں. خبریں تو ان کی آئی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ نوٹوں کے بھرے ہوئے بنڈل کبھی کسی مولوی کے گھر سے نکلے؟ کس کے گھر سے نکلتے ہیں؟ آپ کو سونے چاندی کے بھرے ہوئے بیگ کبھی کسی مولوی کے گھر سے نکلے کہ اس نے جناب لوگوں کا پیسہ کھا پی کے اس نے جناب وہ بنڈل بنا لی؟ نہیں، وہ آپ جناب ہی سے برآمد ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جہاں تمہاری جو ہے وہ سائڈ شروع ہوتی ہے، کرپشن کی حدود تو وہاں سے شروع ہوتی ہیں. تو ایک تو پہلو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا حل واضح نصیحت نہیں ہوتا. آپ یہ بولے نا کہ نہیں جناب چلے ٹھیک ہے جی، علماء اگر کرپشن پہ بیان کرتے تو کرپشن کا ریشو کم ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کم ہو جاتا لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز صرف تربیت کے ذریعے ٹھیک نہیں ہو جاتی، معاشرے صرف تربیت سے ٹھیک نہیں ہو جاتے. آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں. صحابہ کرام کا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر القرون فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کیا اس خیر القرون کے اندر جو بہترین زمانہ تھا کیا اس میں سزائیں نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس میں حدود قائم نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس میں قانون کی عمل داری نہیں تھی؟ کیا وہاں پر غلطی کرنے والے اور جرم کرنے والے کو پکڑ کے سزا نہیں دی جاتی تھی؟ تو کیا صحابہ کرام وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے؟ کیا مسجدیں آباد نہیں تھی؟ کیا اس وقت دین سیکھنے کا رجحان نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے جو معاشرے ہوتے ہیں نا وہ کبھی صرف تربیت سے نہیں سدھرتے. تربیت بہت زیادہ اس کے اندر ایفیکٹو ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے. لیکن آپ یہ بولیں کہ جناب بڑے بڑے چور ڈاکو بھی اسی سے سدھر جائیں، اس کا ریشو کم ہوتا ہے. میں اس مثال کو چلے وہ ایک دور کی مثال ہے، میں آپ کو قریب زمانے کی مثال دیتا ہوں. دنیا کے اندر مشہور ہے کہ جناب یورپ کے اندر تعلیم تربیت کا بڑا شاندار نظام ہے، تعلیم بڑی اعلیٰ ہے، تربیت بڑی عمدہ ہے، سیویلائزڈ لوگ ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور جو ویل مینرڈ لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی. کیا ان ساری چیزوں کے باوجود کہ تربیت بہت اچھی ہے، ہر بندہ تعلیم یافتہ، کیونکہ تعلیم کمپلسری ہے، میٹرک تک تعلیم کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ تعلیم حاصل نہ کرے، ٹھیک سب کچھ ہے. یہ ساری تعلیم و تربیت کے باوجود، کیا ان ملکوں میں منشیات نہیں ہیں؟ کیا ان میں اسلحہ نہیں ہیں؟ کیا وہاں قتل نہیں ہوتے؟
کیا وہاں تیزاب کے حملے نہیں ہوتے، ایسڈ اٹیکس نہیں ہوتے؟ کیا وہاں پر پولیس نہیں ہے؟ کس خوشی میں؟ جب تربیت اتنی اچھی ہے تو پولیس کا تو محکمہ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ تربیت نے سب کو سدھار دیا نا، لیکن ہم سے زیادہ پولیس ہے وہاں پر۔ اچھا، اگر وہاں تربیت نے سب کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے تو وہاں پھر کورٹس تو نہیں ہونی چاہیے، عدالتیں تو نہیں ہونی چاہیے، ججز تو نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جج تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو چوری ڈکیتی لوٹ مار غصب کرپشن ہوتی ہے، تو وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، سزائیں دیتا ہے۔ لیکن وہاں تو تربیت ہی اتنی اچھی ہے نا کہ وہاں تو کچھ چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن خواہ وہ امریکہ ہے، خواہ وہ یورپ ہے، خواہ وہ آسٹریلیا ہے، خواہ وہ دنیا کا کوئی ملک ہے، دنیا کا کوئی ملک ہے، وہاں جرائم بھی ہیں، وہاں پولیس بھی ہے، وہاں کورٹس بھی ہیں، وہاں ججز بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف تعلیم و تربیت، صرف واعظ و نصیحت کبھی بھی معاشرے کو آل ٹو آل نہیں سدھار سکتی، اس کے ساتھ لا اور قانون کھڑا ہوتا ہے تو ہی معاشرہ پوری طرح سیدھا ہوتا ہے۔ اچھا، اب قانون کے اعتبار سے دیکھ لیں، تنہا قانون بھی کبھی پوری طرح معاشرے کو نہیں سدھار سکتا، کیونکہ قانون ظاہر کو بدلتا ہے، اندر کو نہیں بدلتا۔ ایک آدمی کا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ ہے، ایک آدمی کا اپنے بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، بچوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا رویہ ہے، قانون کیا کرے گا وہاں پر؟ کوئی لمٹ ہوگی جہاں پر جا کے قانون وہاں پر آ کے کچھ کرے گا، لیکن اس سے پہلے آپ ایک ایک چیز کے اندر کیا قانون کا ڈنڈا ہی لے کے چلیں گے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو قانون اور تربیت دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو معاشروں کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کو اس پہ ڈال دینا کہ جناب جب اتنے مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں تو لوگوں اتنی کرپشن کیوں؟ بھائی کرپشن جو ہے وہ مین مسئلہ قانون کا ہے۔ قانون اگر ان کو عبرتناک سزائیں دے تو کرپشن کم ہو جائے۔ جن ملکوں کے اندر کرپشن کی سزائیں سخت ہیں اور کسی صورت کرپشن پہ کمپرومائز نہیں کیا جاتا، بڑے سے بڑا آدمی کرپشن کرے گا فارغ اور سزا پوری، معمولی آدمی کرپشن کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، اس کو بھی قانون پکڑے گا، تو وہاں کرپشن کا لیول نا یکدم یوں آتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ نہیں ہے، کرپشن کرنے والے کو پتا ہے کہ میں پکڑا بھی گیا تو جس نے مجھے پکڑا میں اس کو کرپشن کروا دوں گا، میں اس کو رشوت دے دوں گا، ٹھیک ہے، وہ اس کو اچھا جس نے پکڑنا تھا اس کو پتا ہے کہ یار اگر میری کرپشن پکڑی گئی تو جس نے مجھ کو پکڑا میں اس کو کرپشن کروا دوں گا، میں اس کو رشوت دے دوں گا۔ تو جہاں پر چین چل رہی ہو کرپشن کی تو وہاں پر سدھار کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا جو معاملہ قانون کا ہے اسے واعظ و نصیحت پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ واعظ و نصیحت پہ واعظ و نصیحت کی حد تک عمل کیا جائے، وہ 50% اگر وہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے معاشرے کے سدھار کے اندر، وہ اتنا ہی کرے۔ لیکن 50% جو ہے نا وہ قانون کو بھی کرنا ہی پڑے گا۔ اور پھر وہ ممالک جو ہمارے جیسے ممالک ہیں کہ جہاں پر تربیت جو ہے نا وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ لو لیول پہ ہے اور بالکل درمیانے درجے کی تربیت ہے، وہاں پر قانون کو زیادہ سخت ہونا پڑتا ہے۔ یعنی بہت سے ممالک وہ ہوں گے جہاں پر 10% قانون عمل کرتا ہے لیکن 90% تربیت ہی ان کو صحیح رکھتی ہے۔ روڈ پہ گاڑیاں چلانے والے جن ملکوں کے اندر لوگ مہذب ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، گاڑیاں صحیح بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کسی کو کراس نہیں کرتا، کوئی سگنل نہیں توڑتا، حالانکہ وہاں پر قانون جو ہے بڑی بعد میں آتا ہے، لوگوں کی تربیت ہی وہاں پر ان کو صحیح چلا رہی ہوتی۔ لیکن ہمارے جیسے ملک کہ جہاں پر ٹریفک قوانین کے حوالے سے تربیت زیرو، وہاں پر اگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ جناب مسجدوں میں صرف مولوی صاحب بیان فرما دیں گے کہ پیارے بھائیوں لین میں چلا کرو، اپنے ایک دوسرے کو کراس نہیں کرنا، آپ نے ہارن نہیں دینا، آپ نے سگنل نہیں توڑنا، یہ مولوی صاحب 1500 سال بھی بولتے رہیں گے نا تو یہ کبھی قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ یہاں پر قانون ہی عمل کرے گا۔ لیکن وہ قانون والے صاحب تو کونے پہ گپے مار رہے ہوتے ہیں، وہ دو اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں آپس کے اندر گپے مار رہے ہوتے ہیں، لوگ پھنس رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو جناب ایکسیڈنٹ ہوگا تب وہ تشریف لائیں گے، اس سے پہلے پرواہی کوئی نہیں۔ تو جہاں پر قانون کا یہ حال ہوگا وہاں پر قوم کہاں سے سدھرے گی؟ لہٰذا چیزوں میں یہ دیکھا جائے کہ کتنا حصہ اس میں واعظ و نصیحت کا ہے، کتنا حصہ قانون کا ہے۔ اب جیسے یہ کرپشن والی مثال ہے، اس کے علاوہ اور مثال دیکھ لیں۔ اب جیسے پاکستان کے اندر وہ تیزاب پھینکنے کے واقعات ہوئے نا کہ عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا، لبرلز فوراً کھڑے ہوئے، علماء کیا کر رہے ہیں، مولوی کیا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو، علماء کیا کر رہے ہیں، یار قانون کیا کر رہا ہے؟ یہ
ایسڈ اٹیک ہوا ہے, یہ تیزاب پھینکا ہے, اب مولوی صاحب انویسٹیگیشن کریں جا کے کیا؟ مولوی صاحب جمعے میں بیان کریں کیا کہ پیارے بھائیوں تیزاب نہیں پھینکنا کسی کے اوپر؟ کیا اس طرح کے جملوں سے اس شیطان آدمی پہ اثر ہوگا جس نے شیطانیت کی انتہا کر کے دوسرے پہ تیزاب بھی پھینک دیا, جس نے پوری زندگی برباد کر دی دوسرے کی, جس نے دوسرے کا چہرہ بگاڑ دیا؟ نہیں, یہاں قانون عمل کرے گا, یہاں قانون کا ڈنڈا جو ہے وہی ان کو سیدھا کرے گا. اسی طرح یہ کاروکاری ہے, عزت کے نام پہ قتل کر دینا, غیرت کے نام پہ قتل کر دینا, تو یہ کیا صرف وعظ و نصیحت سے صحیح ہو جائے گا؟ وعظ و نصیحت بھی ہونی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ عمل دخل یہاں پر قانون کا ہے. قرآن پاک نے قتل کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جو قاتل اس کو وعظ و نصیحت کرنا, اچھے طریقے سے سمجھانا, نہیں فرمایا اس کو جواب کے اندر وہی سلوک اس کے ساتھ کرنا. قتل کا جواب قتل کے ساتھ ہے, جس نے قتل کیا اس کی سزا بھی قتل ہی ہے, قصاص ہے اس کے اندر. تو وعظ و نصیحت کیوں نہیں بیان کر دی کہ وعظ و نصیحت کر دینا, اس کو اچھے طریقے سے بٹھا کے؟ نہیں, پتہ ہے کہ صرف وعظ و نصیحت سے کام نہیں ہوتا, وہاں پر جرم کی شدید سزا دینی پڑے گی تبھی وہ سدھرے گا. تو اب یہ کاروکاری کا میٹر ہو گیا, یہ ایسڈ اٹیکس کا میٹر ہو گیا, یہ اسی طرح وہ ایک اور رسم ہے, وہ ورنی کی رسم. ورنی کی رسم ہے, لبرلز کھڑے ہو جائیں گے, مولوی کیا کر رہے ہیں؟ ارے تو بھائی یہ تو کسی صوبے کا یا کسی قوم کا کلچر ہے, اس میں علماء کا عمل دخل کہاں سے ہو گیا؟ تو ہمیشہ چیزوں کو ذرا یہ دیکھ لیا جائے کہ یار اس کا اصل جو اس کے اندر ذمہ دار ہے وہ ہے کون؟ کیا اس کی ذمہ داری علماء پہ ڈالیں گے یا اس کی ذمہ داری جو قانون نافذ کرنے والے ہیں ان پہ ڈالیں گے کہ بھائی تمہاری ذمہ داری تھی, تم کیوں نہیں اس کو پورا کر رہے؟ تو لہٰذا چیزوں کو اگر اس طرح تھوڑا سا رکھ کر دیکھیں گے تو ہر چیز کا جو اصل ریزن ہوگا اور جو اس کا اصل حل ہوگا وہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, تربیت کی کمی ہے, یقیناً کمی ہے, لیکن تربیت کے ساتھ ساتھ قانون بھی بہت ضروری ہے. اور تربیت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے, ہم تربیت کا انکار نہیں کرتے. اسلام کے آغاز سے ہی جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ تربیت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے, اس وقت کا جو عرب معاشرہ تھا وہ جنگل کا منظر پیش کر رہا تھا. لوگ ایک دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتے ہیں. 40 سال تک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ دو قبیلوں کی جنگ جاری رہتی ہے. بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. ازدواجی تعلقات کے حوالے سے کوئی قیودات نہیں ہے. یہ جو بے راہ روی تھی اور اس پر جو بند باندھا گیا ہے وہ تربیت کے ذریعے باندھا گیا. اور پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو سالوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور خون کے پیاسے تھے, جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور حضور کی زیر تربیت آتے ہیں تو وہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور انصار اور مہاجرین کا جو آپس کا سلوک ہے اور وہ جو مواخات مدینہ کا مثالی ماڈل ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتا ہے. تو تربیت انتہائی ضروری ہے اور تربیت کے ساتھ ہی معاشرے سدھرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون بھی بہت ضروری ہے. اچھا موسیٰ, ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے اور تربیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ تربیت کا صحیح طریقہ کیا ہے, وہ طریقہ کہ جس طریقے سے تربیت ہو تو ہمیں معاشرے میں واقعی ایک چینج نظر آئے. دیکھیں ہمارے ہاں تربیت کا جو فقدان ہے وہ بڑا واضح ہے, کیونکہ اس کے نتائج سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا. نتیجہ اگر کوئی آدمی جتنے مرضی دعوے کرے لیکن جب نتیجہ نکلے گا تو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیم کھیلنے جاتی ہے, جناب بڑی پریکٹس کی ہوئی ہے, بڑا جناب انہوں نے بہترین نیٹ پریکٹس کی ہے, ہر میچ ہار کے آتی ہے, تو پتہ چل جائے کہ یار انہوں نے کیا پریکٹس کی ہے, انہوں نے ہر میچ ہی ہار کے آ رہی ہے. آپ ایک چیز کی تعریف کریں کہ جناب یہ صابن ہے, بڑا شاندار ہے, یہ ہے وہ ہے, ایسے کپڑے دھوتا ہے کہ جناب صاف ستھرا کر دے گا. اب اچھا بھی ابھی دھو کے دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نے دھویا, نہ کوئی داغ اتارا ہے نہ وہ میل اتارا ہے, آپ بولے یار کپڑا تو ویسے کا ویسا, تم اتنی صابن کی تعریفیں کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ کسی شے کی محض تعریفیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا عملی نتیجہ نظر نہیں آئے. ہاں یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا جیسے اس کو سمجھایا گیا, تو پھر تربیت کا قصور نہیں ہے, پھر عمل کرنے والے کا قصور ہے. ہمارے ہاں اسکول کالج وغیرہ سے پڑھ کے نکلنے والے جو نتیجہ دے رہے ہیں اس نتیجے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تربیت کتنی ہے. ٹھیک, اسکول تربیت کے لیے ہیں, علم کا گہوارہ ہیں, سب کچھ ہیں,
لیکن بھائی وہ باہر کیوں نہیں نظر آ رہا؟ باہر آ کے یہ لوگ جو ہے یہ ویسے کے ویسے کیوں ہوتے ہیں؟ تعلیم ان کے اندر اتنا سا بھی سوک سینس کیوں نہیں پیدا کرتی؟ یہ گھر میں آ کے دوبارہ وہی شور شرابہ، یہ نہ بیوی کے حقوق کا پتہ، نہ ماں باپ کی خدمت کا پتہ، نہ اولاد کی تربیت کا پتہ، نہ پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ، نہ ان کو چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ ان کو جناب روڈ کے اوپر گاڑی چلانے کا پتہ ہے۔ گندگی یہ پڑوسیوں کی دیوار کے سامنے ڈال دیتے ہیں، گاڑی یہ وہاں پار کرتے ہیں جہاں نہیں کرنی ہوتی، روڈ کے اوپر گاڑیاں الٹی چلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نتائج بتاتے ہیں کہ ہماری تربیت کا حال ایسا ہی ہے۔ جو آدمی پھل بیچتا ہے وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جو آدمی سبزی بیچتا ہے وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جو آدمی آم بیچتا ہے وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جو آدمی مرچ مسالے بیچتا ہے وہ اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، جو دودھ بیچتا ہے اس میں دودھ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کیا لیکوڈ بنا کے تیار کر کے بیچے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو صاف ستھرا پانی منرل واٹر بیچنے والے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جناب 200 کمپنیوں کا تجزیہ کیا گیا، 198 خراب نکلی۔ تو بھائی میرے، یہ ہے ہماری تربیت کا نتیجہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت لیک ہے، بہت شارٹ کمنگ ہے، بہت زیادہ کمی ہے ہمارے ہاں، کہ ہمارے ہاں سدھار کہاں سے آئے گا؟ اب جن جن جگہوں پہ سدھارنے کی ذمہ داریاں ہیں، میں کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جرم ان لوگوں کا ہے، اکثر و بیشتر جرم ان لوگوں۔ وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں جی ماں کی گود سب سے پہلی جگہ درسگاہ ہے۔ اب ماں کی گود کے اندر اگر اس کو کوئی ڈھنگ سے چیز بتائی ہوتی، ماں کی گود سے مراد 2 سال کی عمر تک نہیں ہوتا، ماں کی گود سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسکول جانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس وقت گھر اس کی تربیت گاہ ہے۔ جن گھروں کے اندر اسی عمر میں، یہ 4-5 سال کی عمر تک جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، اسی عمر کے اندر بچے کو تمیز سکھائی جاتی ہے، تہذیب سکھائی جاتی ہے، ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں، مینر سکھائے جاتے ہیں، بات کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وہ بچے بڑے مہذب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ بھی ملیں گے کہ اگر کبھی آپ کے گھر آ جائیں تو آپ کو بولے یار آپ کے آنے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ بچوں کے بغیر آئیے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ بچے صوفے پہ چڑھ کے کود رہے ہیں، بچے ڈریسنگ ٹیبل پہ چڑھے ہوئے ہیں، بچے یہ کر رہے وہ کر رہے، لوگ کہتے ہیں یار کیا طوفان آ گیا ہمارے گھر کے اندر۔ وجہ یہ کہ گھر میں تربیت نہیں کی اس کی۔ اچھا، بچے گالیاں دے رہے ہیں، بچے سخت سے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی درسگاہ ناکام ہے، ناکارہ ہے۔ جو پہلی درسگاہ ہے، اگر وہی بچے کی صحیح تربیت کر رہی ہوتی نا تو نقش اول وہ ہوتا۔ تو بچے کے دل و دماغ پہ پہلا نقش بیٹھتا ہے وہ اس کے گھر سے بیٹھتا ہے۔ اگر گھر کے اندر اسے اچھی تربیت دی ہوتی، اسے اللہ رسول کا نام یاد کرایا ہوتا، اسے دین بتایا ہوتا، اسے حلال حرام کی بات اس کے سامنے کی ہوتی، خدا کے ڈر خوف کی بات کی ہوتی، اسے اچھے آداب کی بات کی ہوتی، تو بچے کے اندر وہ چیز انکلکیٹ ہو جاتی، اس میں نقش ہو جاتی، پھر وہ آگے تربیت لیتا تو یہ والی چیز سے کبھی نہ نکلتی۔ اچھا، اس کے بعد اسکول میں گیا، دوسری تربیت کا اسکول ہوتی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی سب اس کے ایک ہی کیٹیگری کے اندر آئے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، تعلیمی ادارے۔ تعلیمی اداروں کے اندر استاد آتا ہے، وہ اپنا سبجیکٹ پڑھانا اس کی ذمہ داری، اور وہ بھی اس کو پورے طریقے سے پڑھاتا یا نہیں پڑھاتا، جو ہمارے اسکولوں کا حال ہے وہ بہت ساروں کو پتہ ہے۔ لیکن اگر ہے بھی صحیح تو وہ سبجیکٹ پڑھائے گا، اور اس کو تربیت سے 1% 2% غرض ہوگی، یا 100 میں سے ایک استاد ہوگا جو تربیت کی طرف بھی توجہ دیتا ہوگا، ورنہ تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر ان کو، میں کہتا ہوں یہ جو آپ جغرافیہ اور یہ دیگر 50 چیزیں پڑھاتے ہیں نا، اس کی جگہ خدا کے لیے اس کو انسان بننا سکھا دیں، اس کو صحیح مسلمان بننا سکھا دیں، اس کو بتا دیں کہ یار تو نے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو 75 علوم پڑھا دیے، انسان نہیں بنا، وہ بڑا افسر بن گیا، بڑا کرپٹ بھی ساتھی بنا، بڑا افسر بنا، پیسے اس کے جناب نکل رہے ہیں، کسی بنگلے سے نکل رہے ہیں تو کبھی کسی جگہ سے برآمد ہو رہے، کبھی کسی جگہ سے برآمد ہو رہے۔ اس کی تربیت کر کے اس کو انسان بنایا ہوتا تو افسر بھلے چھوٹا بن جاتا لیکن انسان بڑا بنتا۔ ہم انسان چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں، افسر بڑے بڑے بناتے ہیں۔ تو بھائی الٹ دو اس کو، ہم چھوٹے افسروں پہ گزارا کر لیں گے لیکن انسان ہمارے بڑے ہونے چاہیے، ان کے اندر انسانیت نام کی چیز ہونی چاہیے۔ تو اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر اس کی تربیت کو تعلیم پر ترجیح دی جائے، تعلیم پیچھے رکھ لے، تربیت پہلے کرے، ورنہ وہ بندہ
اپنے ملک کے لیے بھی بدنامی کا باعث، وہ اپنے شہر کے لیے بدنامی کا باعث، وہ اپنے معاشرے کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا۔ اب نام لے کے عرض کریں گے تو علیحدہ پرابلم ہو جائے گی، لیکن جس ملک کے اندر کرپشن، بددیانتی بے انتہا ہو، اس ملک کا بندہ کسی دوسرے ملک میں جائے نا تو دوسرے ملک والے کہتے ہیں یار ذرا محتاط رہنا اس سے۔ ایسا ہی ہے نا، ذرا محتاط رہنا، بھائی صاحب فلاں ملک سے آئے ہیں اور وہاں چوری رہتے ہیں۔ یہ جس ملک کو شرف ملا ہوا ہے اس طرح کے القابات کا، اس کے ہر بندے کو کرپٹ ہی سمجھا جاتا ہے، اس کے ہر بندے کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ فراڈ ہی کرے گا، یہ دھوکہ ہی دے گا۔ اتنی بدنامی، تو بھائی کچھ عرصے کے لیے آپ اپنا تعلیم کا لیول ڈاؤن کر دیں، تربیت کا لیول اوپر کر دیں، ان کو انسان بنا دیں، بعد میں ان کو تعلیم دے دیجیے گا۔ تو تربیت ہمارے ہاں یوں کہہ لیں کہ 1% 2% تربیت کی جاتی ہے، اس کے بعد قبول کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تو بھی تمہاری مرضی، فارغ۔ یہ ہے ہمارا دوسرے ادارے کا حال، دوسری تربیت گاہ کا حال۔ پہلی تربیت گاہ گھر تھی، دوسری تربیت گاہ اسکول کالج تھی، تیسری تربیت گاہ ہے ہمارا میڈیا، کیونکہ میڈیا کے اوپر تقریباً ہر دوسرا پاکستانی 1 گھنٹے سے لے کے 6 گھنٹے تک گزارتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر بندہ ٹی وی کا لت ہے، شائق ہے، ٹی وی میں آتا ہے۔ ٹی وی میں جناب صبح چینل کھولیں تو آپ کو پرلے درجے کی بےہودگی، بے حیائی، آپ کو کہا جائے گا کہ پاکستان کا کلچر یہ ہے، یہ بے حیائی کا کلچر یہ پاکستان کا کلچر ہے، یہ صبح اٹھ کے ناچ گانا کرنا یہ پاکستان کا کلچر ہے، یہ آدھی آستینوں والے لباس پہنا یہ پاکستان کا کلچر ہے۔ تو اس میں کون سی تربیت ہوگی؟ سوائے بے حیائی کے دوسری تربیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو صبح چینل کھولا تو یہ تربیت ہے، دوپہر کو رات کے جو چینل سلسلے چلے ہوتے ہیں، پروگرام چلے ہوتے ہیں وہ چل جاتے ہیں۔ شام کو کیا ہوا جی؟ شام کو سیاست شروع ہو گئی، عام چینلز کے اوپر سیاست شروع ہو گئی۔ اس میں جو ہمارے لوگوں کی زبان ہے، جو ہمارے لوگوں کا کردار ہے، جو ہمارے لوگوں کے آداب اور مینرز ہیں، جو ان کو گفتگو کی تمیز ہے، وہ وہاں بیٹھ کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گفتگو کی اتنی تمیز ہے اور ہم اتنے لوگوں کے ذریعے آئیڈیل ہیں۔ یعنی آئیڈیل کہنا ہی مشکل ہے کہ یار یہ قوم کے آئیڈیل ہے، یہ ان کا انداز گفتگو ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ ان کی آواز ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ تو جو اس لت کا شکار ہوں گے وہ یہ سیکھیں گے، جو سیاست کو دیکھنے والے ہوں گے وہ یہ سیکھیں گے۔ اب اس کے ساتھ آ جائیں گے دوسرے چینل جو فلموں ڈراموں کے ہیں، وہاں کون سی تربیت ملے گی؟ کیا فلموں ڈراموں کے اندر آپ کو تقویٰ طہارت ملے گا؟ کہ آپ کو اچھا انسان بننا سکھایا جائے گا؟ کیا دوسروں کے حقوق سکھائے جائیں؟ وہاں تو سوائے لو سٹوریوں کے اور جو ہے گندی سے گندی چیزوں کے دوسری چیز نہیں سکھائی جا رہی وہاں پر۔ تو یہ آپ کا جو مین میڈیم تھا سکھانے کا، آپ کا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ تو یہ سکھا رہا ہے۔ تو اس نے تو تباہی کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ قوم کو سنوارے سدھارے۔ یہ تیسرا۔ چوتھے نمبر پہ آ جائیں، ہماری مساجد جہاں پر لوگوں کا آنا جا، عوام مدرسے میں نہیں جاتی، عوام مسجد میں جاتی۔ مدرسے کے اندر تو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ جاتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور ان کی حالت بہرحال دوسروں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن مسجد کے ساتھ تعلق ہے، مسجد کے اندر 2 طرح پرابلم آتی۔ ایک تو یہ آتا ہے کہ بھائی جانے والوں کا پرسنٹیج ان کی کیا ہے، اور جو پرسنٹیج جانے کی ہے وہ جاتے کب ہیں؟ وہ تو جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، عام نمازوں میں نماز پڑھی واپس آ گئے، جمعہ پڑھنے گئے تو خطبہ شروع ہونے کے اوپر مسجد میں قدم رکھتے ہیں۔ 500 بندہ جمعہ پڑھتا ہے، 5 آدمی وہ ہوتے ہیں جو خطیب کے تقریر شروع کرتے وقت اس کے سامنے ہوتے ہیں، 5 آدمی۔ آدھی تقریر ہوتی ہے تو وہ 15 ہو جاتے ہیں، تقریر ختم ہوتی ہے تو وہ 25 سے 30 ہو جاتے ہیں۔ تقریر ختم ہوئی، اب اذان ہوئی تو لوگوں نے کہا لو بھی اب مسجد میں جانے کا ٹائم آئے گا، چلو سارے مسجد میں۔ تو مسجدوں کے ساتھ جو علماء کے ساتھ جو دینداروں سے تعلق ہے وہ تو اتنا ہے۔ جب اتنا تعلق ہے تو فیض بھی اتنا ہی ملے گا۔ جمعہ ہی پڑھیں گے اور جمعہ جیسا تیسا پڑھ کے آئیں گے، اس کا اتنا سا اس کا فرق پڑ سکتا ہے کہ بس اتنا کہہ دیا جائے کہ یار مسجد میں آتا جاتا دیکھا گیا اس کو، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو مسجدیں تربیت گاہ تھی، اور یہ بہت بڑی تربیت گاہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے کی۔
صحابہ کرام نے جو تربیت کی ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے کی ہے، علماء فقہا محدثین نے جو تربیت کی ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ کے کی ہے۔ صوفیہ اولیاء ہوتے تھے وہ مسجد میں ہوتے تھے یا خانقاہ میں ہوتے تھے، لیکن خانقاہ کے ساتھ مسجد ہوتی تھی، تو ان کی تربیت مسجد اور خانقاہ میں چل رہی ہوتی تھی۔ لیکن اب جنہوں نے تربیت لینی ہے وہ صاحبانی تشریف نہیں لا رہے، تو تربیت کس کی ہوگی؟ جو لوگ بہت اقل قلیل یعنی کہ تھوڑے سے وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، پورا بیان سنتے ہیں، دینی اجتماع میں جاتے پورا بیان سنتے ہیں، ان کے اندر بہتری بھی آتی ہے، ان کے اندر بہتری بھی آتی ہے۔ لیکن جو جا ہی نہیں رہے ہیں ان کا ملبہ مسجد والوں پہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ چونکہ یہ جمعہ خطبے شروع ہونے کے بعد یہ گیا تھا اس کے باوجود اس کی تربیت کیوں نہیں ہوئی؟ تو بھائی وہ تربیت لینے نہیں گیا۔ پھر اس کے اندر ایک کمی بہرحال جو مسجدوں کے حوالے سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہرحال ہمارے ہاں تقریروں کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تقریروں کے موضوعات وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے۔ بہت تھوڑی جگہوں پر دعوت اسلامی کے انڈر جیسے ہر جگہ پر ایک جمعے کا بیان ملتا ہے جو اصلاحی پہلوؤں کے اعتبار سے ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے بھی، کرپشن کے حوالے سے بھی، خوف خدا کے حوالے سے بھی، گناہوں سے بچنے کے حوالے سے بھی، دینداری کے حوالے سے، پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، اور ملازم اور سیٹھ کے آپس کے حقوق کے حوالے سے، میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، یہ دعوت اسلامی کے انڈر یا کچھ اور دیگر علماء اس طرح کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت ساری جگہوں پر موضوعات کی بڑی قلت ہے اور وہ ان موضوعات پہ کلام نہیں کیا جاتا جو معاشرے کی ضرورت ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی تعلیم و تربیت میں بہت کمی آتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت کے یہ جتنے ادارے ہیں وہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک کمی پائی جا رہی ہے، ایک سے زیادہ دوسرے کے اندر کمی پائی جا رہی ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے ایفیکٹو ہو جائیں اور سارے کے سارے پریکٹیکل ہو جائیں تربیت کرنے کے اندر، پھر آپ اس کا نتیجہ دیکھیں۔ جن معاشروں کو ہم مثال کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ جناب فلاں معاشرہ دیکھ کے کیسے لوگ مہذب ہیں، تو بھائی اس کو تہذیب گھر سے پہلے سکھائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسکول کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تعلیم بعد میں تربیت پہلے۔ آپ یقین کیجئے یہ رول ہے، یہ رول ہے۔ میں یو کے گیا، وہاں جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا نا اس کے ساتھ ہی ایک اسکول تھا، جہاں میرا کمرہ تھا وہ اسکول بالکل سامنے تھا۔ اچھا میں وہاں بیٹھا ہوا میں مطالعہ کر رہا ہوں تو دیکھا کہ بچے کمرے سے آئے، گھومے پھرے، یہ وہ اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھومے پھرے، پھر باہر آئے، گھومے پھرے آدھا گھنٹہ، پھر اندر چلے گئے، پھر اس کے 3 سے 4 مرتبہ وہ باہر آئے، آدھا گھنٹہ کھیلے، اندر چلے جائیں۔ میں نے کس سے پوچھا بھائی یہ پڑھاتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ تو بچے کھیل رہے ہیں، اس کے بعد اندر چلے جاتے ہیں، پھر باہر آ کے کھیلنا شروع کر دیں۔ کہہ رہے مفتی صاحب یہ جو باہر آ کے کھیلتے ہیں نا یہ کھیل نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ وہ ان کو اس کھیل کے اندر، بچے باہر آتے ہیں تو لائن کے اندر آتے ہیں، یہ کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایکسکیوز بھی کرتے ہیں، تھینکس بھی کرتے ہیں، گر پڑا تو دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو کھڑا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس کو، وہ دوسرا اس کو تھینک یو کہتا ہے، وہ اس کو اگر کسی سے کسی کی ٹکر لگے اس کو سوری کہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ پریکٹیکلی ان کی تربیت کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنا آدھا حصہ رکھا ہے اس کام کے لیے کہ ان کی تربیت کرو۔ تعلیم ہوتی رہے گی یار، پہلے تربیت کرو، پہلے ان کو انسان بناؤ، ساتھ میں تربیت کریں گے۔ اچھا ایک اور منظر دیکھا روڈ کے اوپر لندن کے اندر، صبح صبح جو ہے نا وہ ایک ٹیچر جا رہا ہے، پیچھے جناب بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ان کو کھڑا کیا، سڑک پار کی، پھر آگے گیا، آگے پھر زیبرا کراسنگ سے سڑک پار کر رہا ہے۔ میں اس کو کیا ہوا ابھی صبح صبح، یہ سڑک پہ گھومے جا رہا ہے، بچوں کو لے کے اسکول میں بیٹھے؟ نہیں، یہ بچوں کو نمبر 1 لائن سکھا رہا ہے کہ لائن میں چلنا، نمبر 2 یہ سکھا رہا سڑک جو ہے وہ صرف زیبرا کراسنگ پر ہی پار کرنی، اس سے آگے پیچھے نہیں کرنی، نمبر 3 پھر یہ اس پریکٹس کو بار بار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر رچ بس جاتا ہے کہ یار ہم نے سڑک یوں پار کرنی ہے، ہم نے لائن میں یوں لگنا ہے۔ اب وہ بھلے چند افراد ہیں، وہ 100 افراد ہیں، لیکن وہ لائن کے اتنے پابند بنا دیے گئے کہ وہ لائن نہیں چھوڑ سکتے۔ میں ایک واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ساؤتھ افریقہ میں بھکاری لائن میں کھڑے، بھکاری لائن کے اندر کھڑے بھیک مانگ رہے ہیں۔ پہلے ایک بندہ آیا، اس نے پہلے 2 بندوں کو بھیک دے دی، 2 کو دینی تھی اس نے 2 کو دے دی، 2 کو بھیک دے کے وہ نکل گیا۔ آپ یقین کیجئے وہ 2 بھکاری وہ اگلی جگہ چھوڑ کے پیچھے آگے بیٹھ گئے، بکیا کو آگے کر دیا کہ ہمیں تو مل گئی، اب ان کی باری ہے،
اور اگر ہمارے یہاں ہو ہمیں معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے. آپ ابھی لے کے پیسے نکلے اور اس کے بعد 2 بندوں کو دینے کی کوشش کریں تو اس کے بعد دیکھیں آپ کے کپڑے بھی سلامت نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو لائن کس کون بیوقوف بنایا؟ ہمارے ہاں تو لائن میں لگنے کا مطلب ہے یار آ گیا پڑھا لکھا، یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایئرپورٹ پہ لائن نہیں لگائیں گے، دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے تو ایسے انسانوں کی طرح لائن کے اندر کھڑے ہوں گے. اپنے ملک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ساتھ ہی بتا دیں گے کہ وی آر فرام ہیئر، کہ ہم تو ادھر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا سارا کام ان کا. حج عمرہ کر کے آئیں گے تو یہاں ایئرپورٹ پہ لڑ رہے ہوتے. خبر میں نے اخبار میں پڑھی، پتہ نہیں کون سا ایئرپورٹ تھا، عمرہ کر کے آنے والوں میں وہ فائٹنگ اور وہ لڑائی ہے کہ مکے مار رہے نا. اخبار میں خبر چھپی، تصویریں آ رہی ہیں، مکے مار رہے، ٹھڈے مار رہے، کھینچ رہے ایک دوسرے. ہوا کیا جی؟ آب زمزم پہ لڑائی ہو رہی. وہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہے کہ نہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا. وہاں نام نہیں لکھے ہوں گے، اب نام نہیں لکھے تو یہاں کے تو سارے برابر. تو اب وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، اس کے اوپر لڑائی ہوگی. عمرہ کر کے آ رہے، خدا کے گھر کی حاضری دے کے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ تربیت جو ہے نا وہ صرف عمرہ کر کے تربیت نہیں ہوتی، عمرہ کر کے عمرہ ہی ہوتا ہے. تربیت جو ہے اس کا مرکز اور اس کی جگہ اور ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو تربیت کے بنیادی مراکز ہیں، جو تربیت کی بنیادی جگہیں ہیں، جو درسگاہیں ہیں، وہاں کی حالت اتنی پتلی ہے اور اتنی افسوسناک ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں پر ہمیں کو گھور گھور کے سیدھا نہیں کر رہا ہو نا، تو وہاں پر ہم 2 منٹ کے اندر ہم دکھا دیتے کہ ہم کیا ہیں. تو لہٰذا یہ ساری جگہیں جو ہے نا، یہ ذرا تربیت کی طرف توجہ دیں. پھر اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد بھی مرحلہ آتا ہے کہ جب ایک فیملی بنتی ہے، جب ایک فیملی ہوتی ہے، اگر گھر کا ایک بڑا کرپشن کر رہا ہے، جیسے ایک کرپشن کو ہم مثال کے طور پہ لے، وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کے ماں باپ جو ہے وہ اس کو بولنے والے ہو کہ بیٹا حلال کھلا دو، بھلے تھوڑا کھلا دو، حرام نہ کھلاؤ ہمیں، حرام سے ہمارا پیٹ نہ بھرو. لیکن آپ نے کبھی کسی گھر سے یہ بہار سنی کہ ماں باپ نے بچے کو یہ کہا ہو، یا بیوی نے شوہر سے یہ کہا ہو، یا بچوں نے باپ سے یہ کہا ہو کہ ابو جی آپ جس گریڈ کے افسر ہیں اس کی تنخواہ تو ہے 25,000، 25,000 آپ کی تنخواہ ہے اور ہماری اسکول کی فیس ہی 25,000 ہے، اور اس کے بعد جو آپ گھر میں ہماری والدہ محترمہ کو سوٹ لا کے دیتے ہیں ان کی قیمت بھی 25,000 ہی ہے، اور جو آپ کا گھر کا راشن لے کے آتے ہیں وہ بھی 25,000 ہی ہے، اور جو آپ والدین کی خدمت کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ بھی 25,000 ہے. یہ آپ کے 25,000 اتنے بابرکت کیسے ہیں کہ آپ کے 5 مرتبہ 25 بن جاتے ہیں؟ یہ ہمیں طریقہ بتا دیں، ہم بھی لوگوں کو جا کے بتائیں. تو سوائے کرپشن کے اور چوری کے وہ کیا کرتا ہے؟ تو گھر والے اندھے بہرے نہیں ہوتے، وہ عقل سے پیدل نہیں ہوتے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے اتنے پیسے لے کے آ رہا ہے. سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرپشن کر رہا ہے، یہ لوٹ مار کر کے لا رہا ہے، یہ جو ہے لوگوں سے رشوت لے رہا ہے، یہ کوئی اور جو ہے نا وہ حرام ذریعہ اختیار کر کے اس سے پیسے کما رہا ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ لقمہ دے کے منہ بند کرنے والا، وہ تو گھروں کے اندر حال ہوا پڑا ہے. ماں باپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، خوش ہیں جناب ہمارا بچہ اتنے پیسے لا رہا ہے، بیوی خوش ہے میرا شوہر اتنے لے کے آ رہا ہے، بچے خوش ہیں جناب ہمارا تو موج لگی ہوئی ہے. تو پوچھنے والا ہی یہ، جب اگر گھر کے اندر اولاد بھی بڑی عاجزی کے ساتھ بول دے وہ مہربانی کرے، بیوی بول دے کہ میں جو ہے نا وہ روکھی پھیکی کے اوپر گزارا کر لوں گی، سادہ کپڑوں میں گزارا کر لوں گی، ماں باپ بھی بول دے بیٹا قبر میں جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی کے آخری لمحوں کے اندر جو ہے نا وہ نہ کرو کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ گیا اور جس کا گوشت حرام سے پلا بڑا تو جہنم اس کے زیادہ لائق ہے، ہمیں ادھر نہ لے کے جاؤ، سادہ کھلا دو ہمیں، ہم اس پہ گزارا کر لیں گے لیکن حلال لے کے آؤ. تو اگر یہ والا مرحلہ بھی ایسا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ وہاں پر بھی لوگ سدھر سکتے ہیں. لیکن وہاں کا معاملہ بھی بانجھ ہے، وہاں کا معاملہ بھی ٹھنڈا ہے، وہاں پر بھی کوئی فکر دینے والا، سوچ دینے والا نہیں ہے. تو ہر مرحلے والے اور ہر جگہ والے اگر اپنی ذمہ داری کو قبول کریں تو آپ یقین کیجئے یہ آپ کو 85 منصوبے نہیں بنانے پڑیں گے، آپ کا 95% جو کرپشن کا ریشو ہے یہ ویسے ہی نیچے آ جائے گا، یہ ویسے ہی نیچے آ جائے گا. 5% ہوں گے جو آپ قانون کے ذریعے سدھار سکیں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین، جواب یقیناً بہت ڈیٹیل تھا اور اس دوران ہمیں بہت سے مدنی پھول سیکھنے کے ملے. بہت اہم بات مفتی صاحب نے کی ہے رزق حلال کے حوالے سے. اگر حرام کا لقمہ چلا جائے تو بعض جگہوں پہ تو یہ بھی پڑھا ہے کہ 40 دن تک دعا نہیں قبول ہوتی.
نماز نہیں قبول ہوتی. اور جو گوشت حدیث مبارکہ میں ہے، جو گوشت حرام لقمے سے پروان چڑھتا ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو آگ جلائے، یعنی جہنم کی آگ جلائے. اللہ اکبر. تو یقیناً ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتا ہے اور اتنا لے کر آتا ہے جتنی اس کی اوقات نہیں ہے، تو پھر گھر میں موجود افراد کو اس سے پوچھنا چاہیے. ادب کے دائرے میں رہ کر اولاد بھی پوچھے، ایک دائرے میں رہ کر جو ہے وہ بیوی بھی اپنے شوہر سے پوچھے، اور والدین کو بھی اپنی اولاد سے سوال کرنا چاہیے کہ بیٹا آپ یہ سب کہاں سے لا رہے ہیں. اور بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ والدین یہ کہیں کہ بیٹا ہمیں حرام مت کھلاؤ، ہماری عمر کا آخری حصہ ہے اور ہم قبر کی طرف جانے والے ہیں، اور یہ حرام کا جو لقمہ ہے یہ گوشت کو اس بات کا مستحق بنا دیتا ہے، بدن کو اس بات کا مستحق بنا دیتا ہے کہ وہ بدن آگ میں جلے. مصعب، یہاں ایک چیز آپ نے اسکول کالج کی بات کی، یونیورسٹی کی بات کی، ماں جو ہے وہ تربیت کا گہوارہ ہے، یہ ساری باتیں. کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دینی طبقے کی ذمہ داریوں کو بالکل نظر انداز کر دیا اور ساری ذمہ داری ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پر یا ان رشتہ داروں پر ڈال دی ہے، اور مذہب کے لوگوں کا مذہب کا کوئی کردار نہیں رکھا باقی؟ دیکھیں، میں نے تو ساری چیزیں ہی بیان کی ہیں، اسکول کالج کا بھی بیان کیا، گھر کا بھی بیان کیا، میں نے مسجد مدرسے کا بھی بیان کیا. اور مسجد مدرسے کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن مسجد مدرسے کی ذمہ داری بحیثیت مسجد و مدرسہ نہیں ہے، وہ مسجد والوں کی ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہے. تو مسلمان جیسے مسجد والے ہیں ایسے اسکول والے بھی مسلمان ہیں. یعنی ہمیں جو یہ فرمایا گیا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا جو لفظ ہے، نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو، یہ تو مسلمانوں کے لیے نا. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. یہ نہیں فرمایا مسجد والوں، مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں تم بہترین امت ہو، یا مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں تم بہترین امت ہو. فرمایا یہ گیا کہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. تو مسلمان بحیثیت مسلمان بہترین امت کا فرد ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. لہٰذا اب مسجد والے یا مسجد سے باہر والے دونوں کی ذمہ داری، لیکن چونکہ مسجد والے اس ذمہ داری کو بطور خاص اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں، لہذا اس کی ذمہ داری اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے. ایک اور اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ فرمایا گیا، قرآن پاک کی آیت ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایک گروہ بطور خاص ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرلی مسلمانوں میں سے بھی ایک پرٹیکولر گروہ، ایک خاص گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. تو مدرسوں میں پڑھنے والے قرآن و حدیث کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں علم پڑھ کے عمل کروں گا اور دوسروں کو سکھاؤں گا. یہ باقاعدہ ان کے مقاصد میں داخل ہے. مدرسے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے علماء فارغ ہوں اور معاشرے کی بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اگر وہ معاشرے کی بہتری میں کردار ادا نہیں کرتے، وہ کوشش نہیں کرتے، تو وہ مجرم ہیں. وہ مجرم ہیں. جو علماء اور جو دیندار طبقے والے لوگوں کے اندر برائیاں دیکھیں اور اس کے باوجود ان کو نہ روکیں، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے علماء کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. فرمایا کہ وہ لوگوں کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس برائی کا لوگ مرتکب تھے. یہ علماء کے حوالے سے فرمایا گیا. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت. فرمایا کہ ربانی اور راہب، ربانی کون ہے؟ جو درویش، پیر، تصوف کی بات کرنے والے، روحانیت کی بات کرنے والے. اور احبار کون ہے؟ علماء، جو کتاب کا علم رکھنے والے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقوں کا بیان کیا. ہمارے زمانے کے اوپر اپلائی کریں تو آپ کو ملیں گے، ایک طرف پیران عظام ملیں گے، خانقاہوں والے ملیں گے. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ربانیون کے اندر یہ داخل ہو جاتے ہیں.
احبار کے اندر ہمارا علماء طبقہ آ جاتا ہے جو مدرسوں سے ہے متعلق ہے، مسجدوں سے متعلق. تو بنی اسرائیل کے جو درویش اور جو علماء تھے ان دونوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے لوگوں کو کیوں منع نہیں کیا، کیوں منع نہیں کیا، کس بات سے؟ فرمایا عن قولہم الاسم و اکلہم السحت، گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے. یعنی علماء کے جرم کے طور پہ بیان کیا، صوفیوں کے درویشوں کے جرم کے طور پہ بیان کیا کہ لوگ گناہ کی باتیں کرتے تھے، غیبت میں پڑے ہوئے، چغلی میں پڑے ہوئے، گالیوں میں لگے ہوئے، جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے، وعدہ خلافی میں لگے ہوئے، بہتان تراشی میں لگے ہوئے، الزام تراشی میں لگے ہوئے، فحش گفتگو میں لگے ہوئے، یہ سب گناہ کی باتیں. فرمایا لوگ تو اس میں پڑے ہوئے تھے، تم کہاں تھے؟ کیوں نہیں منع کیا انہیں؟ اور اگلی بات فرمائی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ، حرام کھانے سے ان علماء نے اور درویشوں نے کیوں نہیں منع کیا؟ لوگ حرام کھا رہے تھے، لوگ کرپشن کے اندر مبتلا تھے، لوگ رشوتیں لے رہے تھے، لوگ غصب کر رہے تھے، لوگ چوریاں کر رہے تھے، لوگ ڈکیتیاں کر رہے تھے، لوگ سود کھا رہے تھے. قوم تو اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، تم کہاں تھے؟ کیوں نہیں منع کیا ان چیزوں سے؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری آپ دیکھیں کس درجے پہ جا کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور کتنی شدت کے ساتھ بیان کر رہا. تو جیسی یہ ذمہ داری قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہے، یہ بالکل 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 ایسی ہی ذمہ داری آج کے علماء کی بھی ہے، آج کے پیروں کی بھی ہے. لہٰذا جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے اور جو مدرسوں کے اندر پڑھانے والے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھیں کہ ہم حجرے میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے ہیں اور دوسرے سمجھیں کہ ہم مدرسے میں بیٹھ کے صرف پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے لہذا ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی. ان کی ذمہ داری کوئی پوری نہیں ہوئی. ان کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے قرآن کے اندر کہ لوگ جب گناہوں میں پڑے ہوئے، حرام کاریوں میں پڑے ہوئے، حرام کھانے کمانے کے اندر پڑے ہوئے تو ان کو منع بھی کیا جائے. لہذا یہ باقاعدہ ذمہ داری ہے. تو اگر اس میں دیندار طبقہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا تو یہ دوسروں کی بنسبت شاید زیادہ مجرم ہوگا. اور بہرحال اس کے اندر ہمارے ہاں کوتاہی نظر آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لہذا جہاں جہاں کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور اس کوتاہی کو دور کرنے کا بڑا آسان طریقہ الحمدللہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی خانقاہی سسٹم بھی ہے اور علمی سسٹم بھی ہے. یہاں پر مدرسہ بھی ہے، یہاں خانقاہ بھی ہے. ٹھیک، تعلیم و تربیت دونوں ہے. یہاں پر ہمارے جو علماء بنتے ہیں، جو ہمارے دعوت اسلامی کے جامعات کے اندر علماء اور بھی ماشاءاللہ جامعات کے اندر بڑے اچھے علماء، اچھی تربیت کرنے والے، لیکن جو ہمارا مشاہدہ اس کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں طالب علم کو مدنی قافلوں میں بھیجا جاتا ہے، ہمارے ہاں طالب علم کو علاقائی دورے میں بھیجا جاتا ہے، ہمارے طلباء کو درس دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہمارے طلباء کو انفرادی کوشش کے لیے بھیجا جاتا ہے، ہمارے طلباء کو اجتماع کا پابند کیا جاتا ہے، ہمارے طلباء کو ذمہ داریاں دے کے لوگوں کی تربیت کروائی جاتی ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کا جو علماء کی ذمہ داری تھی، ہے اور رہے گی، اور دعوت اسلامی عملی طور پر وہ کروا رہی ہے. اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعہ سے جو فارغ التحصیل علماء ہیں وہ آپ کو مبلغ ملیں گے، وہ آپ کو واعظ ملیں گے، وہ آپ کو قافلوں میں جانے والے ملیں گے، وہ آپ کو انفرادی کوشش کرنے والے ملیں گے، وہ آپ کو یہ جو ذمہ داری معاشرتی ذمہ داری ہے اس کو نبھاتے ہوئے ملیں گے. لہذا یہ ایک الحمدللہ کہ یہ ایک عملی صورت موجود ہے کہ علماء کا ایک طبقہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. بڑا بیلنسڈ ویو آ گیا ہے اور بات جو ہے وہ بہت کلیئر ہو چکی ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. اگر وہ اس ذمہ داری میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کی پکڑ ہے، لیکن صرف علماء ہی ذمہ دار نہیں ہیں. بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک جہاں کہیں جس کیپیسٹی میں کام کر رہا ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے. اب اگر کوئی شخص کسی دنیاوی یونیورسٹی سے کوئی مسلمان پڑھ کے نکلتا ہے تو اب وہ بحیثیت مسلمان بھی اس بات کا پابند ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو معاشرے کے سدھار میں علماء کی ذمہ داری بنتی ہے
اور وہ کسی حد تک اس کو نبھا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جتنا اس سے ہو سکے وہ اس معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی ہے